نکاح شریعت میں حکم خدا بندی، فریضہ دین اور سنت موقدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح سنتی ومن یرغب عن سنتی فلیس منا، نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک مسلمان مرد اور عورت کے نکاح کے بعد اس کے لیے جسمانی تعلق جائز اور حلال ہو جاتا ہے۔ جسمانی خواہشات، روحانی، معاشی، معاشرتی تمام خواہشات کی تسکین اور تکمیل کا ذریعہ بنتا ہے، اور دونوں ازواج ایک دوسرے کے لیے سکون اور راحت اور عزت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ازواج کو ایک دوسرے کا لباس کہہ کر پکارا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے مردو وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس جسم کو ڈھانپتا ہے، سکون اور راحت دیتا ہے، گرمی، سردی، دھوپ، جاڑے، طوفان سے بچاتا ہے، عزت اور پہچان کا ذریعہ بنتا ہے، اور لباس قریب ترین بھی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے ازواج یعنی اسپاؤز، جوڑے، میاں کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر بنایا۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو اور آپس میں مودۃ و رحمہ، محبت، الفت اور رحمت کے جذبات پیدا کر دیے۔ اور اس میں بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور اور فکر اور تفکر کرتے ہیں۔ ازواجی محبت اور باہمی سکون یہ بہت ہی خوبصورت سی چیز ہے، اور یاد رکھیے گا گھر معاشرے کا بیسک یونٹ ہے، معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔ گھر وہ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے پودے جو اس کے آنگن میں اگتے ہیں، ان کو سیکیورٹی اور پروٹیکشن دینے کی ایک جگہ ہے۔ اگر گھر کے اندر سکون ہوگا، گھر کے اندر محبت، الفت اور امن اور راحت ہوگی، تو پھر معاشرے میں سکون اور امن اور آپس کی باہمی الفتیں بڑھیں گی اور رواج پائیں گی۔ گھروں میں سکون کے لیے ازواجی محبت اور ازواجی سکون ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں عباد الرحمن کی ایک بہت خوبصورت دعا میں ازواجی زندگی کے سکون کی دعا سکھائی ہے۔ بہت خوبصورت الفاظ ہیں، اس دعا کو یاد کر لیجئے۔ اپنی نمازوں کے تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام کے بعد، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب گھر میں کوئی رنجش، کوئی پریشانی، کوئی گھبراہٹ، کوئی جھگڑا ہو، تب بھی پڑھ لیجئے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ازواج کو یعنی شوہروں کو بیوی اور بیوی کو شوہر کے لیے، اور ہماری اولادوں کو، ذریت کا مطلب صرف ہماری امیجیٹ اولادیں نہیں، ہماری اولادوں کی اولادیں اور نسلیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اس آیت میں کہ اللہ ہمارے ازواج کو اور ہماری ذریت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ ازواج اور اولادیں آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کی راحت بن جائیں، اور جب یہ ہوگا تو گھروں کے لڑائی، جھگڑے، فتنے، فساد، بغض، کینے، قدورتیں دور ہو جائیں گی، اور گھر دنیا میں جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اور یہ تب بھی ہوگا جب گھر کے افراد کے دلوں میں ایک دوسرے کا، معاشرے کا، برادری کا، ہمسایوں کا نہیں،
اللہ کا خوف ہوگا، یہی ہے جعلنا للمتقین امامہ کا تصور۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ اللہ ہمیں ذاکر زبانیں، شاکر دل، صابر جسم اور دین کے مددگار ازواج عطا فرما۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کے ازواج کو جنتوں میں جمع فرما دینا۔